بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقاصد حصہ چہارم ہم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 37 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 37 میں ہم نے جو 3 اعتراض آئے تھے ان کے 3 جواب آئے اس پر کہ خیار مجلس کے اسقاط کے لیے پہلی چیز شرط جو ہے وہ عقد میں عائد ہو سکتی ہے۔ اس ایک کے اعتراض پر کا جواب جو ہے وہ دیا جا چکا اور وہ جواب جو ہے وہ دینے کے بعد سلائڈ ختم ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ نئی چیز آج سبق نمبر 38 میں ہم پڑھیں گے۔ وہ کیا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں کہ جب ہم اس شرط کو عقد میں لگاتے ہیں تو کس طرح الفاظ ادا ہو سکتے ہیں۔ ثم ان ھذا الشرط یتصور، ان الفاظ کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع۔ آج کی اس سلائڈ کا جو لب لباب ہے، مطلب ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ ثم ان ھذا الشرط یتصور علی وجوہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب کوئی بھی عقد کرتا ہے تو سکوت خیار مجلس کی شرط لگاتا ہے، اور 4 ہم نے بیان کیا تھا انداز ہیں اسقاط کے، 4 جو ہیں وہ متصور ہو سکتے ہیں مسقطات۔ ان میں سے پہلا مسقط جو ہے وہ اشتراط سکوت خیار مجلس، اس کو لگاتا ہے عقد میں۔ جب عقد میں اس طرح لگائے تو پھر وہ 2 طرح کے الفاظ ادا کر سکتا ہے۔ ایک کہ یہ کہے کہ میں یہ عقد قرار دیتا ہوں اور شرط یہ ہے کہ عدم خیار حاصل نہ ہو، اور یہاں عدم خیار سے مراد عدم سکوت یعنی سکوت خیار کی شرط جو ہے وہ عائد کرتا ہے۔ اور یوں الفاظ عربی میں کہتا ہے بشرط ان لا یثبت خیار المجلس، کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں مجھے خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ اور یہی مثال جو ہے وہ پیش کی ہے علامہ نے خلاف میں، مبسوط میں، اور ابن زہرہ نے غنیہ میں، اور علامہ نے تذکرہ میں۔ اچھا، یہ سکوت مراد یہاں جو ہے وہ خیار کو ثابت نہ کرنا کہ خیار میرے لیے حاصل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، عدم ثبوت خیار۔ لا ارتفاعی، ایسا نہیں ہے کہ خیار ثابت ہوا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ خیار حاصل ہی نہیں ہے شروع سے۔ آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آگے اگلی دوسری صورت جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دوسری صورت جو متصور ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ مجھے فسخ نہیں ہے، اس کو اگلی سلائڈ میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ کریں۔ ثم ان ھذا الشرط یتصور علی وجوہ، پھر اس شرط کو 2 وجوہوں پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ احدھا، ایک ان یشترط عدم الخیار، کہ شرط عائد کرے کہ مجھے خیار حاصل نہیں۔ وھذا ھو مراد المشہور من اشتراط السکوت، مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سکوت کی شرط لگاتا ہے۔ فیقول، پس کہتا ہے بیعت بشرط ان لا یثبت الخیار المجلس، کہ میں بیچتا ہوں لیکن مجھے خیار مجلس حاصل نہ ہو، ثابت نہ ہو میرے لیے۔ کما مسئلہ بہی فی الخلاف، جیسا کہ کتاب خلاف میں مثال بیان کی گئی ہے، مبسوط میں، غنیہ میں، اور تذکرہ میں۔ اچھا، یہاں جو ہے سکوت سے مراد کہتے ہیں لین المراد بالسکوت ہونا عدم ثبوت، یہاں جو ہے وہ عدم ثبوت ہے سکوت سے مراد۔ لا للارتفاع، یعنی یہ نہیں ہے کہ خیار ثابت ہو گیا ہے تو بعد میں اس کو اٹھایا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع سے خیار ثابت ہی نہیں ہے۔ جی آئیں دوسرے جو ہے وہ جو صورت تصور ہو سکتی ہے شرط عائد کرنے کی الفاظ کے ساتھ، وہ پڑھتے ہیں اگلی سلائڈ۔ الثانیہ یشترط
عدم الفسخ فیقول بعت بشرط اللہ افصح فی المجلس فیرجح الالتزام ترک حق ہی فلو خالف الشرط وفسخ. یہ ساری عبارت کا ترجمہ مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اور خیر مجلس کو ساکت کرنے کا جو عقد بیان کرتا ہے یا عقد میں جو الفاظ تصور ہو سکتے ہیں وہ یہ دوسرے الفاظ جو ہے وہ کوئی کر سکتا ہے. وہ یہ ہیں کہ میں شرط عائد کرتا ہوں کہ فسخ نہیں کروں گا، یعنی عدم الفسخ کی شرط عائد کرتا ہوں. اور یہ الفاظ جو ہے وہ لگاتا ہے اس میں عقد میں کہ بعت بشرط اللہ افصح فی المجلس، میں بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ مجلس یعنی خیار مجلس میں فسخ نہیں کروں گا. جب یہ الفاظ وہ کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مراجع کرتا ہے کہ یہ عقد جو ہے وہ لازم ہے اور میں اپنے حق کو چھوڑ رہا ہوں. جب یہ الفاظ کہتا ہے وَلَوْ خَالَفَ شرط، اگر وہ شرط کی مخالفت کرے وَفَسَخَ اور فسخ کر دے، تو اس کے بارے میں پھر دو احتمال ہیں، یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ اور یحتمل نفوذ الفسخ. وہ پہلے فی الحال ایک احتمال کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، پھر دوسرے احتمال کو انشاءاللہ اگر وقت ہوا آج کے درس میں تو بیان کریں گے. ہاں، یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، یہ اگر شرط کی مخالفت میں وہ فسخ کر دیتا ہے تو پھر اس کا فسخ نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وفا واجب ہے، شرط کی وفا واجب ہے. یہ مستلزم ہے کہ اس کا اجبار جو ہے وہ جو اس نے اپنے آپ کو لازم کرا دیا تھا، اپنے آپ کو واجب کرا دیا تھا، اس کا وجوب جو ہے وہ ضروری اور اجباری ہے. وعدم سلطنت علی ترک ہی، اس کو اب فسخ کرنے پر جو ہے، اس کو چھوڑنے پر جو ہے وہ سلطنت حاصل ہے. کما لو باء، مثال دے رہے ہیں جیسا کہ اگر کوئی چیز بیچتا ہے منظوراً تصدق، نظر کرتے ہوئے کہ میں تصدق کہ صدقہ کروں گا، علی ما ذهب الیہ غیر واحد، جیسا کہ بہت سارے علماء اس کی طرف کا ہیں. جب وہ نظر کرتا ہے صدقہ کرنے کی فمخالفت شرط، اور وہ شرط کی مخالفت کرتا ہے وہ الفسخ، اور وہ فسخ کر دیتا ہے تو غیر نافذ فی حق ہی، اس کے حق میں اس شرط کو نافذ نہیں کیا جائے گا. یعنی بہت سارے علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ جب کوئی نظر کرے صدقے کی اور پھر وہ صدقہ نہ دے، پھر اس کو فسخ کر دے، تو پھر یہ اس کا فسخ کرنا جو ہے اس کے حق میں نافذ نہیں ہے. جی آئیں، یہ ایک احتمال ہے. میرے خیال میں اسی احتمال کے ساتھ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. باقی دوسرا جو احتمال ہے نفوذ والا، وہ انشاءاللہ اگلے اگر وقت ہوا تو آج، نہیں تو اگلی سلائیڈ میں. جی آئیں بسم اللہ ترجمہ کرتے ہیں. الثانی یعنی ان یتصور الصورتین، یا ان یتصور علی وجہان، تو دو صورتیں متصور ہو سکتی ہیں. ان میں سے پہلی پچھلی سلائیڈ میں بیان ہوئی ہے، دوسری الثانی ان یشترط عدم الفسخ فیقول، کہ ثانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عدم فسخ کی شرط عائد کرتا ہوں. فیقول، اور وہ کہتا ہے بعت، میں بیچتا ہوں بشرط ان لا افصح فی المجلس، کہ میں شرط عائد کرتا ہوں، میں بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں فسخ نہیں کروں گا مجلس میں. فیرجع الی التزام ترک حق ہی، بس اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے اس عقد کو لازم کرا دیا ہے اور اپنے حق کو ترک کر دیا ہے.
فلو خالف شرط، اگر وہ شرط کی مخالفت کرے، وفسخا، اور فسخ کر دے، کیونکہ اس نے عقد میں شرط لگائی تھی کہ میں فسخ نہیں کروں گا، لیکن اب جو ہے اس کی مخالفت کر رہا اور فسخ کر رہا ہے، تو اس بارے میں یحتملان، دو احتمال ہیں، ایک ہے کہ وہ نافذ ہوگی، دوسری ہے کہ نافذ نہیں ہوگی۔ تو پہلا احتمال یحتمل قویاً عدم نفوذ الفسخ، ایک احتمال یہ ہے کہ فسخ نافذ نہیں ہوگا، یہ احتمال قوی ہے۔ کیوں؟ لأن الوجوب الوفاء بشرط، کیونکہ وفا واجب ہے اس شرط کی، اور یہ وفا جو واجب ہے، شرط کی وفا واجب ہے، یہ مستلزم لوجوب اجبار ہی علیہ، اس کے اجبار کی وفا پر واجب ہے، اس کے ادا کرنا واجب ہے۔ وعدم سلطنت علی ترک ہی، پر پس اس کے ترک پر، یعنی شرط جو لگائی ہے کہ عدم الفسخ، اس کے ترک پر اس کو سلطنت حاصل نہیں ہے، بس اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کما لو، جیسا کہ، آگے پھر اس کی مثال بھی پیش کر رہے ہیں، اور یہ مثال جو ہے یہاں کی نہیں بلکہ ایک علیحدہ جو ہے وہ مثال پیش کی جا رہی ہے یہاں سے ہٹ کے۔ کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ کمال و با منظور تصدق بہ، کہ اگر کوئی کچھ چیز بیچتا ہے اور نظر کرتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا، علامہ ذهب الیہ غیر واحد، ایک سے زیادہ علماء اس کی طرف گئے ہیں، اس نظریے کی طرف، اس بات کی طرف، اس قول کی طرف، فمخالفت الشرط، اور شرط کی وہ مخالفت کرتا ہے، وہو الفسخ، اور وہ فسخ کر دیتا ہے، یعنی صدقہ نہیں کرتا، نظر کرتا ہے صدقہ کرنے کی، بیچ بھی دیتا ہے لیکن اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ فسخ، اور وہ فسخ کر دیتا ہے، غیر نافذۃ فی حقہ، پس اس کے حق میں وہ نافذ نہیں ہوگی۔ وَيَحْتَمِلُ النُّفُوذَ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ وَالْخِيَارِ وَالِالْتِزَامِ بِتَرْكِ الْفَسْخِ۔ ساری عبارت کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دو احتمال تھے کہ ایک جو ہے وہ نافذ ہوگا اس کا فسخ، اور ایک نافذ نہیں ہوگا۔ عدم النفوذ کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے احتمال اول میں، اور احتمال ثانی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کوئی قید لگاتا ہے عقد میں کہ میں فسخ کو استعمال نہیں کروں گا، تو پھر اس کی مخالفت کرتا ہے تو نفوذ و فسخ اس کا نافذ ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل خیار ہے، جو بھی اس کو خیار حاصل ہے کہ وہ اس کو فسخ کیا ہے، لیکن اس کو اختیار تو کم از کم حاصل ہے، خیار مجلس۔ دوسری دلیل والالتزام بترک الفسخ، اگر لازم کرا دیتا ہے فسخ کے ترک کرنے کو، تو یہ چیز جو ہے اس کا موجب نہیں بنتی کہ وہ سارا معاملہ ہی فسخ ہو گیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ گناہگار ہوا ہے، اس نے اپنے اس پر عمل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے نظر کی تھی صدقہ دینے کی اور پھر وہ اس نے انجام نہیں دیا، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ کفارے کا موجب ہوگا، لا فاسد نہیں ہوگا معاملہ۔ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں فائدہ یہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، مگر یہ کہ گناہ ہوگا اس کی مخالفت پر، اور اس کی مخالفت، شرط کی مخالفت پر جو ہے وہ اس کی آثار جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ کیا آثار مرتب ہوں گے؟ کہ اس کی جو مشروط ہے اس کے پر تسلط جو ہے وہ فسخ کا ہوگا، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو پھر وہ اس کے آثار مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے۔ وَيَحْتَمِلُ النُّفُوذُ لِعُمُومِ الدَّلِيلِ الْخِيَارِ، احتمال
احتمال ثانی یہ ہے کہ اس کا فسخ نافذ ہوگا، اس نے مخالفت کی ہے تب بھی، کیونکہ دلیل جو ہے خیار کی وہ عام ہے، وہ ہر فرد کو شامل ہے۔ وَالتزام بترک الفسق، اس نے فسق کے ترک کرنے کو جو لازم قرار دیا گیا ہے، یہ اس نے جو کام کیا ہے لا یوجب الفساد الفسق، فسق کے فاسد ہونے کا موجب نہیں بنتا علی ما قالہ بعضهم، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبیع منظور تصدق ہن سے موجب للکفارہ، کہ جو منظور جو نظر کی ہے اس کے تصدق کا جو ہے وہ صدقے کا وہ بیع کرتا ہے ارادہ اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے تو ہن سب موجب للکفارہ، کفارے کا موجب بنے گا، لا فاسد کا موجب نہیں بنے گا۔ وحینئذ فلا فائدۃ فی ھذا غیر الاسم، اسم کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے، یعنی گناہ کے علاوہ علی مخالفت ہی، اس کی مخالفت کرنے پر اس کے گناہگار ہونے کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ آثار مرتب نہیں ہو۔ کیوں؟ اذ ما یترتب علی مخالفت شرط فی غیر ھذا المقام، اس مقام پر اس شرط کی مخالفت پر یہی آثار اس کے مرتب ہو گئے کہ من تسلط المشروط اللہ، مشروط اللہ کے جو تسلط ہے وہ فسخ پر ہے، لو خولف شرط غیر مترتب ہونا، اگر اس نے شرط کی مخالفت کی ہے تو وہ اس کے آثار جو ہے وہ مرتب نہیں ہوں گے، آثار اس کے موجود نہیں ہوں گے۔ فسق کا اس نے جو ہے وہ کیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اس کے گناہگار ہوگا، اس نے جو کہا کہ میں فسق کو استعمال نہیں کروں گا تو پھر اس کے جو آثار ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے، فسق نہیں کروں گا یعنی خیر مجلس اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور یہ اس نے جب اس کی مخالفت کی ہے، خیر مجلس استعمال کیا ہے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوا ہے، معاملہ اس کا ٹھیک قرار پایا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔